بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ کم من فئة قلیلہ غلبت فئة کثیرہ۔ آج چوتھا دن ہے، ہم سب پورے پاکستان میں دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حیرت کی بات ہے، عجیب ہے، زمانے میں ایک طرف جنگ ہے، تبلے جنگ سب سن رہا ہے، کون سی جنگ؟ کہیں ایٹم بم گر رہے ہیں تو کہیں گلے کٹ رہے ہیں، کہیں گولیاں چل رہی ہیں تو کہیں جوانوں کو پکڑ کے ٹکڑے کیے جا رہے۔ ایک یہ جنگ ہے اور دوسری جنگ سافٹ وار ہے، نرم جنگ ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ملک میں ہو جا رہا ہے کہ ہم شیعان حیدر گزار کے ساتھ اسلحے کی جنگ بھی ہے اور سافٹ وار بھی ہے۔ آج چوتھا دن ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے بیٹوں سمیت دھرنے پہ آئے ہوئے ہیں اور میڈیا کو کیا ہو گیا؟ میڈیا یہاں کیوں موجود نہیں ہے؟ اگر میڈیا اس خبر کو چھپانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے سافٹ وار بھی ہم پر ہے، اسلحے کی جنگ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سوال ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں کس نشے میں دھد ہے؟ ان کو باہر کے کافروں نے، باہر کے یہودیوں نے، باہر کے مشرکوں نے کون سا نشہ ملا دیا ہے کہ ان کے چہروں سے منافقت کے پردے اتر آئے؟ آج منافق اور کافر ایک صف میں نظر آتے ہیں، آج یہودی اور منافق ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آخر الزمانہ ہے، یقیناً آخر الزمانہ ہے۔ شام سمیت، لبنان سمیت، فلسطین سمیت، ایران پاکستان میں بھی منافق اپنے دلوں سے نکل کر دشمن، وہ دشمن کون سا دشمن؟ جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو مشرک ہے، ان کے ساتھ ایک ہو کر حق کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ اے مشرکوں، اے یہودیوں، اے اسرائیل، اے امریکہ اور ہمارے حکمران جن کے چہروں سے ترکی کی طرح، جیسے ترکی کی حکومت کے چہرے سے منافقت کا پردہ اتر گیا، آج اسی طرح ہمارے حکمران، ہمارے محافظ، سمجھ نہیں آتی، محافظ اور حکمران پلتے ہمارے پیسوں سے ہیں، پلتے ہمارے ٹیکس سے ہیں اور ان کی غلامی امریکہ کی ہے۔ حکمران، محافظ، ہم جانتے ہیں تمہارے گندے، تمہارے طریقے اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب تم زیادہ سے زیادہ کر کیا سکتے ہو؟ یا ہمیں گھروں سے اٹھا لو گے یا ہمارے گلے کاٹو گے؟ کافی عرصے سے تم ظلم کر رہے ہو، لیکن تم نے دیکھا حق کی آواز دبتی نہیں ہے، حق کی آواز چھپتی ہی نہیں ہے۔ میڈیا کے جوانوں تمہیں حکمران فریب دے رہے ہیں۔ میڈیا کے جوانوں کہاں ہو تم؟ میڈیا میں کیوں نہیں دکھاتے مومنین کے بچوں میں گلے زنا ہو رہے؟ کیوں نہیں دکھاتے ہمارے بچے، معصوم بچے خوراک اور ادویات کے نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو رہے؟ کیوں نہیں دکھاتے محافظ کی حفاظت کے درمیان ہمارے سو کے قریب مظلوم نہتے عوام جو محافظ کے کہنے پر یقین کر کے کانوائی کے صورت میں چلے، ان کے گلوں میں معصوم بچوں کے حلق میں گولیاں چلائی گئی؟ سوال ہے، سوال، میڈیا تم کس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تمہیں آرڈر ہے کہ ہمارا پیغام نہ پہنچا، کیا ہمارا پیغام دنیا تک نہیں پہنچے گا؟ آج ہماری مثال اس بارش میں، اس ٹھنڈ میں بیٹھ کر آج ہم نے بتا دیا جنگ بدر بھی نہیں ہے، جنگ احزاب بھی نہیں ہے، جنگ خیبر بھی نہیں ہے۔ آج ہم نے بتا دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ بیٹھ کے بتا دیا آج بھی ہم حق کے ساتھ ہیں، کل بھی ہم حق کے ساتھ ہیں، مرتے دم تک ہم حق کے ساتھ رہیں گے۔ حکمران، محافظ، میڈیا، سن لو ہماری آواز، تم سنو یا نہ سنو، خدا تمہیں سنائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ آج بھی جنگ بدر کے کافروں پہ لعنت ہے،
تھے، جنگ احد کے مشرکوں پہ لعنت ہے، جنگ خیبر کے یہودیوں پہ لعنت ہے۔ آج بھی اگر تذکرہ ہے تو مومنوں کا تذکرہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ حکمران، میڈیا اور محافظ سن لو، اللہ کا وعدہ ہے، ہمارا اللہ وہی ہے جو موسیٰ کا تھا، ہمارا اللہ وہی ہے جو عیسیٰ کا تھا، ہمارا اللہ وہی ہے جو نبی کریم کا تھا۔ جنگ بدر کے مومنوں نے کیا کیا؟ خالی ہاتھ، ننگے پیر، اسلحہ نہیں تھا، ڈنڈے لے کر میدان میں آئے۔ اللہ نے جب ان کے جذبے، ان کا ایمان، ان کی استقامت کو دیکھا، اللہ نے کہا میرے حبیب، میرے چاہنے والے میرے ساتھ کھڑے ہوئے، اب میرا معجزہ دیکھ لے۔ کیا تھا معجزہ؟ ہواؤں کو اللہ نے حکم دے دیا، فرشتوں کو حکم دے دیا، ایک طرف جند الشیطان، ایک طرف جند الرحمن۔ اگر میڈیا، محافظ، حکمران ہماری آواز نہیں سننا چاہتے، دیکھ لو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جو اللہ سمندر کو کاٹ سکتا ہے، موسیٰ کو بچا سکتا ہے، جو اللہ غار میں ہمارے نبی کو بچا سکتا ہے، وہی اللہ ہمیں بھی سرخرو کرے گا۔ یہ حکمران قتل غارت، میں برادران کی تقریرات 3 دن سے سن رہی ہوں، بالکل صحیح کہہ رہی ہے لوگ۔ یہ لوگ قتل غارت کر کے چاہتے کیا ہے؟ پاکستانیوں، مومنوں، مسلمانوں، ہماری مسیح برادری، یہ لوگ چاہتے کیا ہے؟ یہ 12 چراغ کے مسئلے کے ساتھ ملک کے اندر خانہ جنگی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں آپ اس میں لڑیں، لیکن ان کے منہ پہ تھوکتے ہوئے ہم کہیں گے ہم ملک میں خانہ جنگی ہونا نہیں دیں گے، ہم بھائی کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، ہم ملک کو ان کا نشانہ بننے نہیں دیں گے۔ ہمارا اتحاد، ہمارا یوں بیٹھنا، ہمارا آواز بلند کرنا، انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی ہمارے ساتھ اور ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھو حکمرانوں، ہم کٹ بھی جائیں ہم زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والعاقبۃ للمتقین، اللہ کا وعدہ ہے عاقبت متقین کے ساتھ ہے، اور اللہ زمین کا وارث مخلصوں کو، صالحین کو بنائے گا۔ اور ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ابا صالح ہیں۔ یہ زمانہ بتاتا ہے، یہ زمانہ بتاتا ہے، کافر، مشرک، یہودی، ہندو سمیت منافق ایک پلیٹ فارم میں آ گئے۔ ارے تم سب مل کے کس کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ ارے کل تک کے یہودی نبی کو مارنا چاہتے تھے، نبی کے اسلام بچانا چاہتے تھے، آج منافقوں تم کافروں کے ساتھ مل کر کیا مٹانا چاہتے ہو؟ حق کی آواز، حق کون ہے؟ علی حق ہے، حسن حق ہے، حسین حق ہے، باوا حق ہے، تم حق کو مٹا نہیں سکتے۔ حق کے آنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے تم سب ایک ہو گئے ہو۔ منافقوں، ہم ڈرنا دیتے رہیں گے، تم بے نقاب ہوتے رہو گے، ہم گلے کٹواتے رہیں گے، تم بے نقاب ہوتے رہو گے، یہاں تک کہ ہم بھی ہیں تم بھی ہو۔ آنے دو مولا، اور مولا کے آنے کا دور اب گزر گئی ہے، تم سب مل گئے تو ہمیں اندازہ ہو گیا شاید مولا نے آنا ہی ہے۔ مولا کے آنے سے پہلے تم سب نے ایک ہونا تھا۔ انشاءاللہ ہماری ثابت قدمی، ہماری استقامت، ہماری مزاحمت پوری دنیا کو ہلا دے گی، جیسے غزہ کے معصوم بچوں نے دنیا کو ہلا دیا، لبنان کے علماء نے دنیا کو ہلا دیا، تو آج 12 چنار کے ماؤں بہنوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور آخری جملہ کہوں، حکمران، میڈیا، سن لو، محافظوں، خدا کی قسم تم ہمارے محافظ نہیں ہو، خدا کی قسم تم پاکستان کے محافظ نہیں ہو، تم ایجنٹ ہو اس ملک میں۔ انشاءاللہ شریف تم بھی بے نقاب ہو، ہم بھی اسی ملک میں ہیں، تم بھی اسی ملک میں۔ انشاءاللہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، لیکن سن لو ہماری باتیں، ہم دنیا کے سامنے ڈٹ کے بات کرتے ہیں، لیکن تم میں عوام کے درمیان آنے کی نہ جرأت ہے نہ ہمت ہے۔ پرسوں 25 دسمبر مسیح برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یہ ملعون، یہ حکمران ہر جگہ گئے،
لیکن کہیں انہوں نے 12 چراغ کا ذکر نہیں کیا. جب تم 12 چراغ کا ذکر نہیں کرو گے تو ہم یہی سمجھیں گے اس قتل میں تم ملوث ہو. اور یاد رکھنا جب بھی زمین پر بچے قتل ہونے لگے تو سمجھو کوئی موسیٰ انشاءاللہ ہمارے ڈرنے ہمارا ڈٹنا تمہیں بے نقاب کرے گا اور ہمیں سرخرو کرے گا. اور میں کہوں یہ 3-4 دن سے جو ہماری بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں جو مسلسل آ رہے جا رہے ہیں, آج کل بچوں کے پیپر بھی ہو رہے ہیں, اس کے باوجود آپ سب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں. اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے, اس کا اجر سائل پہ بیٹھے ہوئے علماء نہیں دے سکتے, اس کا اجر 12 چراغ کے مائیں نہیں دے سکتے, اس کا اجر جو جوان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ نہیں دے سکتے, اس کا اجر انشاءاللہ مولا حسین دے گا.